الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا اری دنیا تیرا کیا لیتے در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکاتے ہیں سچ بتانا اری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے
اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، وقت کی قید نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا، اور پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہیں، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم در آقا یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، کرم ہے ان کا، ہم جہاں جائیں ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا، گنبدِ خضیرہ خدا تجھ کو سلامتی رکھے، دیکھ لیتے ہیں
دیکھ لیتے ہیں، بس دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ہم پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ہم پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم دریا کا بے سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام بڑی ہی عقیدت اور محبت اور ہدیہ نعت مودتاً عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل تکریم حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب، قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 5 آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وضو کے متعلق۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت گٹوں سمیت دھو لو۔ وضو کے 4 فرض ہیں، بولیے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر فرض ادا نہ ہوا تو وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں، فرض میں کوتاہی ہو گئی، فرض میں سستی ہو گئی تو وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کنجی ہے۔ اگر وضو ہی نہیں تو پھر نماز بھی نہیں۔ پہلا فرض جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے، بالوں کی جڑوں سے لے کے کانوں کی نرمیوں تک
داڑھی اگر گنی ہے تو خلال کرو، پانی کوشش کرو جڑوں تک پہنچ جائے، اگر پتلی ہے تو پھر تو ایک ایک بال تک پانی پہنچانا۔ مگر جتنا آج کل پانی وافر ہے الحمدللہ ہمارے علاقے میں، پانی پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صحیح فرض کی تکمیل کرے، صحیح، اور پھر میرے آقا میرے مولا کی اس لاریب کتاب میں دوسرا حکم ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے کوہنیوں سمیت، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت دھوئے۔ یہ کونی ننگی نہیں رہنی چاہیے، خشک نہیں رہنی چاہیے، کونیوں سمیت۔ ہمارے کچھ دوست کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، جی دیکھو قرآن کہتا ہے اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو تم رات تک۔ تو الہ کا معنی تو تک ہے، تو کونی تک ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونی تک اپنے ہاتھ دھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کونی سمیت نہیں ہے، کونی تک ہے۔ دلیل وہ دیتے ہیں قرآن پاک سے کہ اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو تم رات تک۔ اب لوگ کہتے ہیں فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ فقہ کا مطلب ہے دین سمجھنا۔ ائمہ فقہا نے ہمیں دین سمجھایا ہے، اب فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ نے سننا ہے اور فقہ پہ ناز کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں حکم ہے نا روزے کو پورا کرو تم رات تک، دن روزے کی جنس سے نہیں، رات علیحدہ جنس ہے، دن علیحدہ جنس ہے۔ سن رہے ہیں نا؟ دن علیحدہ جنس ہے، رات، دن کو رات نہیں کہہ سکتے اور رات کو نہیں کہہ سکتے۔ الہ کا معنی تک کی ہے، مگر وہاں حکم ہے رات تک۔ جو ہی رات کا آغاز ہوگا روزہ ختم، الارم بج جائے گا، ٹائم ہو جائے گا، روزہ کھولو جی، کیونکہ دن ختم ہو گیا ہے نا، رات تک کہنا ایسے ہی ہے نا۔ اب یہاں جو قرآن پاک کہہ رہا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، وہاں دن رات کی جنس سے نہیں، دن پہلے ہے رات بعد میں ہے، یعنی ما قبل ما بعد کی جنس سے نہیں۔ جو پہلے ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ما قبل، جو بعد میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ما بعد۔ ما قبل ما بعد کی جنس سے نہیں، مگر جب تم کونی کو دھوتے ہو تو یہاں ما قبل ما بعد کی جنس سے ہے۔ کیا یہ کلائی علیحدہ ہے تمہارے جسم سے؟ بولیے نا، یہ کونی سے علیحدہ ہے، کونی اس کا حصہ نہیں، تو یہاں ما بعد ما قبل کی جنس سے ہے۔ تو یہاں حکم تب پورا ہوگا جب کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، وہاں حکم تب پورا ہوگا جب روزے کو رات تک پورا کیا جائے گا۔ اس لیے یہ دوسرا فرض، اس کی اہمیت کو سمجھیں، کونیوں سمیت اس کو دھونا ہے۔ تیسرا فرض، اپنے سروں کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے، پورے کا سنت ہے۔ سروں کا مسح کرو، مسح کرنے کے لیے علیحدہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے،
جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کر کے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، دھوئے نا ہاتھ تو وہ گلے ہوتے ہیں. تو یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کو یوں جوڑ لے اور یہ 2 اس کو یوں اپنا آخر تک لے کے جائے. یہ تیسرا فرض ہے. چوتھا فرض، اپنے پاؤں کو دھوئے گھٹوں سمیت، ٹخنوں سمیت تک نہیں، اور ایڑیوں کا خیال رکھے. وہ ایڑیاں جہنم میں جائیں گی جو وضو کرتے وقت خشک رہ گئے. یہ جو وضو ہے نا جی، وضو یہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلے ہاتھ دھونا یہ مسنون ہے، کلی کرنا مسنون ہے، اور منہ بھر کے غرارہ لینا مسنون ہے. کوئی بچہ بھیجے اوپر جی یہ ذرا یہ بند کر دے، مہربانی ہوگی ذرا بیٹے آپ بند کرو. تو اس کو جو ہے نا ہاتھ دھونا مسنون عمل ہے، کلی کرنا مسنون عمل ہے. ٹھیک ہے، ایک عضو کو 3 بار دھونا یہ کیا ہے؟ مسنون عمل ہے، یعنی سنت عمل ہے. یہ مسنون عمل ہے. ٹھیک ہے، پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، پانی کو زیادہ بہانا نہیں چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا چاہیے. اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور جس طرح ہم وضو کرتے ہیں جس ترتیب کے ساتھ، یہی ترتیب میرے نبی نے ہم کو بتائی. اور جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں نا وضو میں، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. مستعمل مینز استعمال کیا گیا. اب اس کو آپ پی نہیں سکتے، مکروہ ہے. اس کو آپ پی نہیں سکتے کیونکہ وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. مکروہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتے ہیں، عن عبد الله حسنا به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من حضرت عبداللہ سنابحی سواد کے ساتھ اس حدیث پاک کے راوی بیان فرماتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا جب بندہ وضو کے لیے آتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کلی کرتا ہے اس کے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو ناک کے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے پھر چہرے اور آنکھ کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب مسح کرتا ہے سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ. ایک جملہ غور سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہے نا، وضو کی برکت سے اللہ وہ بھی ختم فرما دیتا ہے. اتنی برکت ہے وضو کی. یہ میرے دادا استاد ہیں جنہوں نے غزالی زماں کی ایک عربی کی کتاب کا ترجمہ کیا. اس کی جلد اول ہے میرے ہاتھ. اس میں یہ توضیحات فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
بڑے غور سے آپ نے یہ الفاظ سماعت فرمانے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے، جب بھی وضو فرمایا کرتے تو کیا کیا کرتے؟ مسواک کیا کرتے۔ بڑی توجہ سے سننے والی یہ حدیث پاک ہے۔ مسواک کیا کرتے، اور میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اگر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت پر یہ گراں نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا، اپنی امت کا اس کی وجہ سے تکلیف میں جانا، مشقت میں پڑنا نہ سمجھتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو چیزیں میں تم پہ فرض کرتا۔ ایک عشاء کی نماز لیٹ پڑھا کرو، عشاء کی نماز لیٹ پڑھا کرو، چونکہ یہ کرنا مشقت میں پڑھنا ہے، لوگ کام کاج سے تھکے آئے نہ پڑھ سکے تو پھر گناہگار۔ اس لیے میرے نبی نے کرم کیا تو فرمایا اوائل میں پڑھ لیا کرو، جو وقت شروع ہو تو پڑھ لیا کرو۔ دوسرا میری سرکار فرماتے ہیں میں تم کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، اور اگر میں حکم دیتا تو وہ تم پر فرض ہو جاتا۔ آپ ذرا جاگیں، مسواک کا تم کو حکم دیتا اور وہ تم پہ فرض ہو جاتی۔ دیا اس لیے نہیں کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، یعنی میرا نبی اپنے غلاموں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرا نبی چاہتا نہیں میرا گناہگار غلام مشقت میں پڑ جائے۔ اب اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہ علامہ سید طحطاوی علیہ رحمہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی سے، حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ مسواک وہ نبی کریم کی سنت ہے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، میں خود حیران ہوا جب میں نے پڑھا۔ ذرا جاگیے گا، فضائل تو بڑے ہیں نا، مگر اس میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ذرا جاگیے۔ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ فرما مسواک کرنے سے نماز کا ثواب 99% اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آگے سنیے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آگے والے جملوں میں فرماتا ہے 99 نہیں، ایک روایت میں 400 گنا اللہ ثواب بڑھا دیتا۔ جو کیا کرتا ہے نماز سے پہلے وضو اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مسواک کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مسواک میڈیکلی اعتبار سے کیا کرتی ہے؟ جس بندے کو ہمیشہ درد سر ہو، ہمیشہ درد سر ہو، وہ نبی کریم کی سنت سمجھ کر مسواک کرے، اس کے درد سر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آگے سنیے گا، فرمایا جس کو یہ لگتا ہو کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے، وہ بندہ حضور کی سنت سمجھ کر مسواک کرے، اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا جس بندے کو معدے کا پرابلم ہو اور وہ سمجھے کہ بڑی ادویات کھا لی اب معدہ درست ہو ہی نہیں رہا، فرمایا وہ معدے کو صاف کرنے کے لیے مسواک کرے، میرے نبی کی سنت سمجھ کر اللہ معدے کی بیماریوں کو دور کرے۔ اور پیلو کی مسواک کرے، پیلو اس کی مسواک کرے، اور وہ ایک گٹ سے بڑی نہ ہو، کیونکہ جو مسواک بڑی ہوتی ہے اس کے کنارے پہ شیطان بیٹھتا ہے۔ جاگ رہے ہیں جی؟ اس کے کنارے پہ شیطان بیٹھتا ہے، اور اس انگلی کے برابر ہو، اس سے موٹی بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو، اتنی سخت بھی نہ ہو، اتنی نرم بھی نہ ہو۔ پھر آگے والے جملے سنیے گا، میں حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا،
فرما کمزور جسم کو توانائی دیتی ہے، حافظہ کو تیز کرتی ہے، عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ جو بندہ مسواک کر کے وضو کر کے کلمہ شہادت کہتا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فرشتے آ کے اس سے سلام لیتے ہیں، اور پھر وہ بیندے رہتے یار آج بندے نے میں جاندا تے نہیں سا یار مسیتے نا، پتہ نہیں کون سی بڑا نورانی چہرے والا بندہ، ہاتھ بڑے نرم سن بھائیو دے، یار وہ سلام لئی ٹوری گیا یار ہیں یار، پتہ نہیں کون سی، تو وہ فرشتے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے سنیں آپ حیران ہوں گے، فرما بچوں کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، یہ حضور کی ایک سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ فرما بڑھاپا نہیں اس بندے پہ آ سکتا جو مسواک کرنے والا ہو۔ بڑھاپے سے مراد یہ نہیں کہ سفید بال نہیں آتے، یہ اس کے جو اعصاب کی کمزوری ہے یہ اس پہ مسلط نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ اور آگے سنیں، فرما بدن کو حرارت دیتی ہے، فرمایا بدن کو قوت دیتی ہے، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے نزاع کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، پھر وہ مسواک کیا کرے۔ اے جاگ دے ہو، وہ گل بھی یاد کر لیا کرو کسی نے، او بھائی جاگ دے ہو، کوئی شعر شر پڑھ لئیے، جاگیں یار، کتنی کمال بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ آگے فرماتے ہیں جو بندہ مسواک کرنے والا ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ یہ ایک مسواک ہے، ایک مسواک۔ آگے سنیں، فرما پل صراط سے وہ بجلی کی طرح گزرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر فرما قبر کو فراخ کر دیا جائے گا، قبر میں آرام اور سکون پائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے بند کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ساقی کوثر ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں سے اپنے غلام کو جام پلائیں گے۔ اب یہاں میں رک گیا ہوں، اب میں تھوڑا سا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں حکم دیتا، نہیں اب ذرا تھوڑا جب مہربانی فرمائیں، تو تھوڑے میرے لئے سست ہو گئے ہو، اگر میں حکم دیندہ تے مسواک فرض ہو جاندی، مولوی تے اندر نبی کار کچھ نہیں سکتا، یہ بخاری کی حدیث تو یہ مولوی بھی بیان کرتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں کہتا تجھے نہیں تے مولوی نو پوچھنا بلی حرام ہے کہ نہیں، اب بولو کھوتا حرام ہے کہ نہیں، انہوں کو قرآن چو کڑ کے بخار حرام ہے کہ نہیں، انہوں کو قرآن چو کتا حرام ہے، اوچی تو بولو، انہوں کو قرآن چو کڑ دے، میرے نبی نے بتایا یہ حرام ہے۔ اور حضرت حضور دے ایک صحابی نے اقرا بن حابس، اللہ پتر کسے نو دوے کہ جو انہوں بڑا ہی چاہ ہوئے میں نواں نہ رکھنا ہے، الف دو نقطوں والا قاف را عین، اقرا، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ نام رکھے وہ اپنے بیٹے کا، اقرا بن حابس۔ حضور پاک بیٹھے ہوئے ارشادات عالیہ فرما رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا ہر مسلمان جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے وہ ہوتے حج فرض ہے، وہ ہوتے حج، ذرا اچھی بولو ہوتے حج۔ یہ صحابی عرض کر دینے آکل عام، یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض ہے، سرکار خاموش ہو دوجی واری پھر عرض کی سونیا ہر سال ہی فرض ہے، پھر خاموش ہو، تیجی واری پھر پوچھے ہر سال ہی فرض ہے، حضور پھر خاموش ہو، چوتھی واری عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض ہے، دریائے رحمہ جوش چایا، فرما اگر میں کہہ دینا نا ہر سال فرض ہے، جے میں کہہ دینا جے میں فرما دینا ہر سال ہی فرض، بخاری دی حدیث پاک ہے، یہ بخاری کی ہے، فرمایا پھر ہر سال فرض ہو جاتا، کیونکہ گل تیرے منہ جیڑی نو
نوجوان میرے نال مل کے کہیں گے گل تیرے منہوں جیڑی نکلے ہوتی رے گل تیرے منہوں جیڑی نکلے ہوتی رے گل تیرے منہوں جیڑی نکلے ہوتی رے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک دی رے گل تیرے منہوں جیڑی صحیح بخاری بھی ایک اور حدیث تلاوت کرنا چاہنا النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت صحابہ فرما دیں اسی مسجد نبوی شریف بیٹھے ہوئے ہیں میری سرکار جلوہ فروز ہیں ایک حضور دا غلام آیا آکے رس کردہ ہے اللہ دے نبی میں ہلاک ہو گیا میری سرکار فرمانے قال مالا کا حضور فرمانے دست صحیح کی ہوئی کی بڑی دست صحیح عرض کر دے ہیں وقعت ولا امراتی وانا صائم سونا نبی میں روزہ رکھیا سی حالت روزہ اپنی ٹی وی دے قریب چلا گیا ہاں روزہ ٹوٹ گیا ہے میں ہلاک ہو گیا اللہ دے نبی شریعت حکم کی ہے دین کی قید ہے اللہ دا حکم کی ہے میرے معبود جڑا حکم ہے ارشاد فرماؤ میری سرکار فرمانے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبتا تعتقها یہ غلام ہے یہ غلام آزاد کر ہاتھ پل کے رش کردہ ہے غلام ہوئے تی آزاد کرا میں تے خود تیرا غلام قال لا فرما نہ غلام آزاد کر سکتے نہ 2 مہینے دے اچھی بولو فرما اچھا فرما اللہ نے پھر آسانی دیتی ہے میرے غلامانوں ایک اور کام کر لائے حل تجدو اطعام 60 مسکین پھر انکار 60 مسکین بلا انہوں روٹی کھوا دے جہاں دی کار کھانا ہے انہوں دی انہوں کھوا دے ہر کردہ جناب غریب نواز ہو لج پال ہو کریم ہو مہربانی کرو غلام آزاد کرن جو گا میں نے 2 مہینے دے روزے رکھن جو گا بول دے جاڑا دلا میں نہیں 60 مسکینہ نو میرے تے اپنے بال پکھے نے اے حکم جڑے تریوے نے کیا حاضر کیتے ہیں اللہ سلامت رکھے بس مزہ آئے گا
مسئلہ پوچھے تو جواب یہی ہے 72 جو ایک کر لے جو بندیاں پوچھے بولو جواب بھابیاں پوچھے جواب تو نا میرے تے نبی یہ فرق نہیں عرض کرتا ہے حضور نہ غلام آزاد کر سکتا نہ 2 مہینے دے روزے رکھ سکنا 60 سال آتے میرے کو بالکل کچھ نہیں نہ ہوا میرے اپنے بچے بھوکے ماڑا بندہ ہے میرے آقا نے فرمایا پھر بہ جا جڑا بندہ نیتاً عشق نال جمعہ پڑھن آیا نا میں دوبارہ لفظ پڑھا کسی اچھی آکھنا ہے میرے حضور فرمان دل اجلس میں 3 باری نام لواں اے لفظ بولا عربی دا تو سبحان اللہ کہنا ہے ذرا مزہ آئے گا فرمایا اجلس اجلس جڑا نہیں بولیا کرم ملے گا بولیے ضرور اجلس فرمایا بہ جا جے تو کچھ نہیں کر سکدا پھر جس نبی دے بوئے تے آیا ہے انہوں رب اختیار دیتے ہوئے کوئی بنیا تو 4 ملکاں دا حاکم 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 میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی میرے کملی والے میری سرکار فرمانے میرے 2 وزیر زمینہ تے میرے 2 وزیر اسمانہ تے اللہ دے نبی جتھے کوئی بادشاہ ہوئے وزیر بھی اتھو دے جڑا وزیر اعظم بادشاہ کر آسٹریلیا دا وزیر دے اتھو دے بادشاہ پاکستان دا وزیر دے اتھو دے بادشاہ سعودی عرب دا وزیر دے اتھو دے بادشاہ ڈنمارک دا وزیر دے اتھو دے بادشاہ امریکہ دا وزیر دے اتھو دے بادشاہ کینیڈا دا وزیر دے اتھو دے اے مازال دے کاجل آلیا تیرے وزیر کتھے نے میری سرکار فرمانے میرے 2 وزیر زمینہ دینے 2 وزیر اسمانہ دینے اے مازال دے کاجل آلیا اسمانہ اتے وزیر کون ہے فرمایا ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے حضور زمین اتے کون ہے فرمایا ایک ابو بکر صدیق ہے دوجا میرا یار عمر بادشاہ میرا بادشاہ حکم دے دیا مسواک فرما حکم دے دیا ہر سال حج فرض بادشاہ ہے نا مختار ہے نا وہ بادشاہ کا تھا جسے پر اختیار ہی نہیں ہے میرے حضور کو لائی یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا میں 2 مہینے دن لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا میں 60 مسکینہ نو کھانا نہیں دے سکتا فرمایا اجلس ترجمہ کرنے لگا فرمایا میرا غلام بہ جا جے تو کچھ نہیں کر سکتا حسین دا نانا سب کچھ کر سکتا غلام بیٹھ گئے میرے آقا دی بارگاہ مما حسین نبی تھوڑی دیر گزر گئی ہے فبین
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ صحابہ فرماتے ہیں جی میں کوئی بیٹھا ہے اوہی ہر چیز اپنی یقینی جگہ تے بیٹھی ہوئی ہے سرکار دا دیدار جاری ہے میرے حضور دی بارگاہ تھوڑی دیر تو بعد اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فی دمر ایک بہت وڈا ٹوکرا کھجوراں دا آیا ہے تحفہ لے کے ایک غلام آیا ہے میرے حضور دی بارگاہ اندر کھجوراں دا ٹوکرا غلام لے کے آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹوکرا قبول کیتا ہے کھجوراں یکے رکھ لیاں نے میرے نبی نے نظر کرم ماری نظر رحمت اٹھائی ہے میرے حضور فرمانے نسائی سیابہ مسئلہ پوچھنا لا غلام کتے کھڑیاں ہو گیا میرے آقا دی بارگاہ غلام عرض کرتا ہے انا یا رسول اللہ سونا نبی میں آزار میرے حضور فرمانے نہ تو غلام آزاد کر سکنا نہ تو مہینے آنے لگاتار روزے رکھ سکنا ہے نہ 60 مسکینہ تو کھانا کھلا سکنا ہے خذ حاضا فتصدق بھی ما بین لابتائیہا چک لے کھجورہ دا ٹوکرا لے جا مدینہ تہی آباد انہا پہاڑان جنہیں غریب مسکین نے اونا دھیان جا کے تقسیم کر دے ٹوکرا چکے آئے تو غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کر گئے محبوبہ میرے نالو وڈا کوئی غریب نہیں میرے نالو زیادہ کوئی مسکین نہیں کیونکہ صحابی دا عقیدہ ہے جڑا اللہ دے بنائے ہوئے قوانین رب دی اجازت نل ترمیم کر سکتا ہے ایک کھجوراں دے ٹوکرے دے حکم بھی ترمیم کر سکتا ہے غلام عرض کر گئے مازاد کا جلالو میں کنو ورنہ میرے تے اپنے بچے پکھے ہیں میری تے اپنی بیوی پکھی ہے میرے نبی کریم اینا مسکرائے صحابہ فرمانے نے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ تے دندان مقدس وچوں نور نیا مادہ نکلیا میری سرکار فرمانا جا چلا جا آپ کھا لے بچیاں نو کھلا لے میں جانا عرش والا لگایا دعا پہ دہن لگایا حضرت قتادہ فرمانے نے پیدا کرنے والے دی قسم ہے جڑی آنکھ وچ نبی لعاب لایا او دے چوکے نال بھی زیادہ نظر آتا ہے عبداللہ بن عتیق حضور دے ایک صحابی نے آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی کافر نو مارن گئے نا جدوں تو دے کرو واپس انہوں واصل پھر نار کر کے آئے تو تھڑیاں تو پیر سلپ ہویا تو پنڈلی ٹوٹ گئے تو ایڈی ڈاڈی پنڈلی ٹوٹی کہ ویچے چورا چورا ہی اڈی ہو گئے اتے کپڑا لپیٹیا تو حضور کو لا گئے میرے لو بیکھیو ذرا صحیح بخاری دے لفظ فنفس فی او حضور نے پھوک ماری سی کسی جالی پیر کو نہ ٹور جایا جائے جدا اپنے ہی بیڑا گھر کو ہوئے
بجے رہے میں جانا نا جالی پیران دی ایڈی گل سن دینے ایڈی تیان نال گل سن دینے ساڑھی تو سن دے ہی نہیں جالی پیر دی تینج گل سن دینے نا جی میں ہوئے چھاڑ گل دے ہوتے قبرستانہ سیریاں پہ سٹھن گے نیرانچ پہ سٹھن گے مخلوق پا میں پکھی سو جائے غور تے کریا بیان کیتا ہے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے فرما سلیمان علیہ السلام جی تو انہوں اختیار بڑے دیتے نے بڑی شان والے نبی ہو پر ایک کام رب العالمین دے میں رب ہاں یہ میرا کام ہے پیارے سننا زد کر لیں نہیں یا اللہ مخلوق دی دعوت کرنی ہے اختیار دیتے نے تو بڑے فرمایا چلو سارنا پہلے کی نہیں کرنی رہے اے مچھلیاں دی پانیاں لیں دسترخوان وچھایا 3.5 میل کنا بولو تو صحیح 3.5 میل دسترخوان مختلف انواع دے کھانے نبی سلیمان دا دفتر خانے 3.5 میل دسترخوان سجیا ہوئے سمندر دے کنارے تے مچھلیاں آئیاں نے ایک مچھلی نو رب فرمایا صرف کلی آویں تو آویں کلی تے فرمایا نہیں مچھلی یہ منہ سارا نہ کھولی نہیں منہ سارا نہ کھولی تھوڑا کھولی مچھلی آئی ہے 3.5 میل دا دسترخوان پلک چپکن تو پہلے ہڑپ کر گئی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بے ہوش ہو گئے دیر پچھوں ہوش آیا تے بول کے کہنے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ میاں صاحب دی زبان اچھ کر لئیے سرکار فرما دینے آپ پیدانا آپ پیدینا ہر کمی کر دی آپ پیدانا آپ دینا ہر کمی کر دئی آپ واحد لا شریک رب ساڈا او صفتاں نال سجا پہ واحد لا شریک رب ساڈا او صفتاں نال سجا پہ میری سرکار دی بارگاہ عالیہ صحابہ عرض کر دینے اے معبود کیا مطلب جناب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سب نبیوں دیاں امتاں میدان معاشرے چہون گیاں بڑی بھیڑ ہوئے گی بڑا رش ہوئے گا اکو جیاں شکلہ ہون گیاں اکو جے قد ہون گے محبوب سونے تسی غلامانو کیویں پہچانو گے اپنی امت نو کیویں پہچانو گے وڈی کوٹھی بنا پویں نہ بنا وڈی گڈی پویں لے پویں نہ لے اپنے پتراں واسطے مربے چھڈ پویں نہ چھڈ سن پہچان حشر والے دن میرے نبی تینو کیویں پہچانن گے کیڑا وظیفہ ہے او کیڑی منزل ہے او کیڑی تلاوت ہے او کیڑی عبادت ہے او کیڑی ریاضت ہے جدی وجہ تو میرے نبی اپنی امت کو پہچانن گے سنی تو جو دے نال غور دے نال میری سرکار فرمانے ہیں میں اپنے غلامانو قیامت والے دن پہچان لواں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں حضور کی میں پہچانو گے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرمانے ہیں فرما لوگو فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ
میری امت پنج کلیان ہوئے گی جی میں عرب دے اندر گھوڑیاں دا میلہ لگا ہو پر جڑا سرخ رنگ دا گھوڑا یا سیاہ رنگ دا گھوڑا پنج کلیان ہو جدے اگلے دو میں پیر چٹے ہوں پچھلے دو میں پیر چٹے ہوں جدی پشانی ہوتے چٹے رنگ دا پھول ہو اہل عرب پہچان لیں دینے پمیں جتنی بھی بھیڑ ہو اے بہترین گھوڑا ہے بہترین آلہ گھوڑا ہے میری سرکار دے غلاموں مثال دیتی سمجھانا سے فرمایا جی میں بھیڑ ہوئے گھوڑیاں دی تے گھوڑیاں والے پنج کلیان گھوڑے نو پہچان لے دینے میری امت قیامت لے دل جدو میدان حشر کھڑی ہوئے گی او دے وضو والے پنجے آزا اے پشانی تمہیں ہاتھ تمہیں پیر وچوں نور دیاں لاتا نکلن گیاں توڑا نبی پہچان لے گا اے مصطفیٰ دے غلام جنہیں وضو صحیح نہ کیتا اگر میں وضاحت کیتی ہے کافی دیا انہوں فرض دی کیفیت نہیں پتہ نہ ہویا انہوں کنڈیشن نہیں پتہ نہ ہویا تو جب وضو نہیں تو نماز ہی نہیں عزیزان گرامی بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ اکبر کبیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ وضو کرن لگے تے آپ دے چہرے دا رنگ فک ہو گیا پیلا زرد اینا سخت پیلا رنگ ہویا اینا سخت پیلا رنگ ہویا کہ جا خادم سی نا انہیں سمجھا کہ حضرت عثمان غنی دی روح نکل گئی انہیں تے چیخا ماریاں تے بلایا لوکان امیر المومنین امیر المومنین آپ نے وضو مکمل کر کے چند منٹس تو بعد توقف کر کے فرما کی ہو ایسے حضور آپ دی طبیعت فرما میری طبیعت نو کچھ نہیں ہویا تینو پتہ نہیں میں کدی بارگاہ چلا ہوں تینو پتہ نہیں تو اسی تے نیک لوگ ہو جڑے اسی پڑھے ہیں ساڑھے بڑے بڑے نیک میں تو گناہگار منٹ نہیں لاندے وضو تیار مولا حسن پاک ایک باری وضو کیتا تو جنہ لوگاں دیکھیا وہ حیرانگی دا مجسمہ بن گئے انہوں نے چیخاں ماری انہوں نے کہا مولا حسن پاک گئے آپ وضو مکمل فرمایا تو لوگاں نے پوچھے حضور کی خیر تے طبیعت تے ٹھیک سی فرماتا انہوں پتہ نہیں میں سب تو بڑے بادشاہ دی بارگاہ چاہدروں لگا سا تو او دی بارگاہ چاہ حاضری دی پہلی سیڑھی کی ہے وضو وضو ہے دوستو ہر وقت وضو اچھ رہے کوشش کرے منہ تے تو نہیں ہے وضو کر لیا جی اے کپڑے بچاندے رہنے ہیں وضو کرنا ہے کپڑے نہ خراب ہو اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے انہی فراست دیتی ہوئی سی جدو وضو دا پانی ڈگدا سی تے نال گناہ ڈگ دے سن تے آپ ویندے ہوندے سن تے آپ نے اللہ کو دعا منگی یا اللہ اے جڑے میں انہوں تو انہی فراست دیتی ہے نا مولا میں ڈر لگ دا ہے اے وضو دے پانی گردے گناہ جڑے میں نظر ہوندے نا میں مخایا کر لیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو اسی وضو کر دے تو گناہ ہیں عرض کیتی آقا جو بندہ نماز ال جاندہ ہے فرما پاک تے اس لئے ہو جاندہ ہے جیسے لئے وضو کر دے جدو اگاں جانا سنا وہ تے درجے ہی بلند کرانے سنا اے جڑی نماز عبادت شروع کرنی ہے فرما گناہ معاف تے اتھے ہی ہو گئے اتھے تے ان درجے بلند ہونے نافلہ تلکا یہ تیرے ہستے بلندی درجات تھی دا باعث بنے میرے نوجوانوں میرے بھائیوں
اپنے وضو درست کرو، سکھیا کرو، کوشش کریا کرو. جدے ناخنہ دے اندر مٹی ہے وہ وضو نہیں ہونا. آٹا ہے، میری بیٹی بہن کوئی آٹا گن دی ہے وہ ناخنہ دے اندر آٹا جم گیا ہے وہ وضو نہیں ہوئے گا. نیل پالش ہوئے گی وضو نہیں ہوئے گا. یاد رکھ لینا وضو انتہائی اہم چیز ہے دین اسلام دے اندر. سب تو اہم چیز چار دے فرض نے، سنتاں تے بے شمار نے، 18 بھی نے، دیگر بھی نے، باقی مسنون عمل. کوشش کریا کرو مسواک دے نال وضو کیتا جائے. مسواک دے وچ کوشش کریا کرو پیلو دے درخت دی مسواک کیتی جائے. مسنون ہے وہ مسواک کرنا. یا جڑا کوئی درخت کڑوا ہے جس طرح سکھ چین جس طرح گنیا جاندہ ہے اس طرح کر کے اینا دی ایس انگلی اپنی دے برابر موٹی ہوئے، نہ اس تو زیادہ موٹی ہوئے نہ اس تو زیادہ پتلی ہوئے، اور ایک گٹ دے برابر ہوگا، اس تو زیادہ نہ ہوئے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں سوندے ہو وضو کر کے سویا کرو، جدو اٹھ دے ہو فوراً وضو کریا کرو، اور خصوصاً نک نو جاڑیا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا دے کنارے تے شیطان بیٹھ جاندہ ہے، تو جنہیں وضو کیتا ہوئے وہ دے نیڑے بھی نہیں آندہ. جنہیں وضو کیتا ہوئے وہ دے قریب بھی نہیں آندہ. آج رات بعد از نماز عشاء بجلی محلہ مسجد صدیقیہ دے سامنے گلی ایک بہت شاندار پروگرام ہو رہے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. تمام دوست احباب کوشش کرنا جڑا وقت ذکر سرکار گزر جائے آپ بھی تشریف لے آنا. بہت بہترین پروگرام ہوئے گا. عشاء تو فوراً بعد شروع ہوئے گا اور انشاءاللہ جلدی اختتام تک بھی چلا جائے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر ہوئے. وآخر دعوایا